یہ کہانی صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی نہیں، یہ نسلوں کی خون، مہذب عقیدے اور خوابوں کی کہانی ہے۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین اس پر 3 عظیم مہذب کا دعویٰ رہا، لیکن ایک دعویٰ ایسا ہے جو ہزاروں سالوں سے تاریخ کا سینہ چیر کر آج تک گونج رہا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ کہ یہ زمین، یہ یروشلم، یہ معبد، سب کچھ ان کا ہے۔ ان کے باپ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت سلیمان کے عظیم ہیکل تک یہ قوم خود کو خدا کی منتخب قوم سمجھتی رہی اور فلسطین کو اپنا ابدی وطن۔ لیکن وقت نے ہمیشہ یہودی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ قبضہ کرنا آسان ہے مگر اسے سنبھالنا ایک خواب ہے جس کی قیمت تاریخ چکاتی ہے۔ یہ سفر 2000 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اور 17واں عیسوی تک ایک ایسا طوفانی دور بنتا ہے یا مہذب، سلطنت اور بربادی ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے یہاں سے اسرائیل فلسطین تنازع کی جڑیں پھوٹتی ہیں۔ 17واں عیسوی میں جب رومی جرنیل ٹائٹس نے یروشلم کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا، وہ صرف ایک شہر کی بربادی نہیں کی، وہ ایک قوم کے دل کا جنازہ تھا۔ یہودی جو خود کو چنے ہوئے لوگ کہتے تھے، اب خود اپنی سر زمین سے چن چن کر نکالے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فلسطین ان سے چھین گیا اور وہ دنیا کے گلی کوچوں میں بکھر گئے۔ یورپ، افریقہ، عرب، ایران، ہندوستان، کوئی خطہ ایسا نہ رہا جہاں یہودی نہ پہنچے، اور کوئی جگہ ایسا نہ تھی جہاں انہیں شک کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا۔ کہیں ان پر پابندیاں لگ گئیں، کہیں ان کے معبد جلا دیے گئے، کہیں انہیں جزیہ دے کر زندہ رہنا پڑا، اور کہیں مکمل طور پر قتل عام کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے خود کو پردیسیوں کا قوم مان لیا، مگر ان کے دل میں ایک خواب زندہ رہا کہ واپس یروشلم جانا ہے۔ یہ 1700 سال کا وہ کربانک دور ہے جس نے یہودیوں کو مظلوم بھی بنایا اور سازشی بھی، اور اسی دور نے وہ زخم دیے جن کا جواب آج بھی مشرق وسطیٰ دے رہا ہے۔ 17واں صدی تک بکھری ہوئی قوم جسے زمین نے جگہ نہ دی اور آسمان نے پناہ نہ دی، وہ قوم جس کا ہر دن، ہر نسل صرف ایک خواب کے گرد گھومتی تھی کہ واپس یروشلم جانا ہے۔ 1897 میں وہ خواب جو سینوں میں دفن تھا پہلی بار لفظوں میں ڈھل گیا اور ایک تحریک بن کر دنیا کے نقشے کو چیلنج کرنے لگا۔ پہلی سیوانی کانگریس سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں منعقد ہوئی اور اس کانفرنس نے اعلان کیا، ہم یہودیوں کا ایک قومی وطن فلسطین میں قائم کریں گے۔ اس تحریک کا روح رواں تھا تھیوڈر ہرتزل، آسٹریلیا کا ایک صحافی، ایک مفکر اور ایک ایسا یہودی جو یورپ کے بڑھتے ہوئے نفرت بھرے ماحول کو دیکھ چکا تھا۔ ہرتزل جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہودیوں کو اپنی مقدس سرزمین واپس لینی ہوگی، ورنہ یا تو وہ ہمیشہ غلام رہیں گے یا پھر مٹا دیے جائیں گے۔ سیوانیت صرف ایک تحریک نہیں تھی، یہ تاریخ کا انتقام تھا۔ یہ مہذب قوم، زمین اور سیاست کے اس امتزاج کا نام تھا جس نے آگے چل کر مشرق وسطیٰ کو دہلا کر رکھ دینا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یہودی خواب حقیقت کا رخ کرنے لگا اور فلسطینی زمین نئی سازشوں کا اماں جگہ بننے لگی۔ دنیا جنگ عظیم میں جل رہی تھی، یورپ کی فضا بارودوں سے بھر چکی تھی اور سلطنت ایک ایک کر کے زمین بوس ہو رہی تھی، لیکن انہی دھوؤں اور خون کے بادلوں کے پیچھے ایک خاموش مگر تاریخی معاہدہ ہو رہا تھا جس نے مشرق وسطیٰ کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ نومبر 1917 برطانیہ کی وزیر خارجہ لارڈ آرتھر بیلفور نے ایک چھوٹا سا خط لکھا، صرف چند سطریں، صرف چند الفاظ، لیکن ان میں چھپی تھی ایک پوری قوم کی زمین پر قبضے کی پیشگی کی اجازت۔ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتی ہے۔ یہ تھا بالفور اعلامیہ، ایک ایسا وعدہ جو فلسطینیوں سے نہیں بلکہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی زمین کے بارے میں کیا گیا۔ سیوانیت کے رہنما جشن منانے لگے کیونکہ ان کے خواب کو سلطنت برطانیہ کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی، اور فلسطین وہ لائل تھے کہ ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مساجدوں اور قبرستانوں کا سودا طے ہو چکا تھا، بغیر ان کے مرضی کے، بغیر ان کے آواز کے۔ بیلفور اعلامیہ صرف ایک خط نہیں تھا، یہ استعمار، صہیونیت اور سامراجی مفادات کا وہ خونی گٹھ جوڑ تھا جس کو کوکھ سے اسرائیل نے جنم لینا تھا اور فلسطین کو لاشیں دینا تھی۔ 1917 کا بیلفور اعلامیہ ایک وعدہ تھا اور 1920 میں برطانوی مینڈیٹ اس وعدے کو قانون، حکومت اور بندوق میں بدل چکا تھا۔ عصمت، مسجد، زیتون کے درخت اور فلسطینی گھروں پر اب یونین جیک لہرا رہا تھا۔
فلسطین جو صدیوں سے عثمانی خلافت کا حصہ رہا اب برطانوی تاج کا محتاج تھا، لیکن یہ محض قبضہ نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ بند تبدیلی تھی۔ انگریز حکومت کے ماتحت فلسطین ایک تجربہ گاہ بن گیا تھا۔ یہاں ایک طرف مقامی فلسطین عربوں کو دبایا جا رہا تھا تو دوسری طرف دنیا بھر سے لاکھوں یہودیوں کو آباد کیا جا رہا تھا۔ یہودیوں کو زمینیں دی جا رہی تھی، مسلح تنظیمیں بنانے کی اجازت مل رہی تھی اور ان کے لیے سڑکیں، اسکول، معیشت اور ہر چیز تیار ہو رہی تھی۔ جب فلسطینیوں نے آواز اٹھائی انہیں دہشت گرد، باغی اور فساد پرست قرار دیا گیا۔ 1936 کی عرب بغاوت ہو یا 1939 کے بعد کے مظاہرے، انگریزوں کے لاٹھیاں، گولیاں اور سزائیں صرف ایک طرف چلتی تھی، فلسطینیوں کی طرف۔ برطانوی مینڈیٹ در حقیقت ایک پل تھا، ایک ایسا پل جو یہودی ریاست کے قیام کی طرف لے جا رہا تھا اور فلسطینیوں کے وجود کو روندا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب فلسطین میں حکومت برطانیہ کی تھی لیکن زمینیں یہودی خرید رہے تھے اور لاشیں فلسطینی گرا رہے تھے۔ اسرائیل کا قیام جمعے کا دن اور وقت سحر کے 4 بجے، عین اسی لمحے جب فلسطینی اذان کی آوازیں دے رہے تھے، ایک حال میں موجود چند یہودی رہنما ایک اعلان پڑھ رہے تھے، ایک ایسا اعلان جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تھے ڈیوڈ بن گوریان، صہیونی تحریک کا مرکزی چہرہ جس نے دنیا کے سب سے نازک خطے پر ایک نیا ملک اسرائیل بنانے کا اعلان کیا۔ لیکن یہ کوئی پرامن جشن نہ تھا، اس کے پیچھے تھی 30 سالہ برطانوی قبضے کی پشت پناہی، لاکھوں فلسطینیوں کی جلا وطنی، عربوں کی بکھری ہوئی قیادت اور مغربی طاقتوں کی مکمل حمایت۔ یوں ہی اسرائیل کا اعلان ہوا، فلسطین کے کئی شہر آگ میں لپیٹ گئے، خاندان اجڑ گئے اور لاکھوں فلسطینی اپنے ہی گھر سے نکال دیے گئے۔ یہ تھا نکبہ یعنی عظیم آفت، فلسطینی تاریخ کا سب سے سیاہ دن۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام صرف ایک ملک کا ظہور نہیں تھا، یہ مشرق وسطیٰ کے دل میں ایک ایسے خنجر کا پیوست ہونا تھا جس نے پوری عرب دنیا کو تڑپا دیا۔ جیسے ہی اسرائیل کا پرچم لہرا عرب دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ مصری، اردانی، شامی، عراقی سب نے ایک ہی نعرہ بلند کیا کہ اسرائیل کو ختم کر دو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے صرف نعرے جنگیں نہیں جیتتی۔ 1948 سے لے کر 1973 تک 4 بڑی جنگیں، ہزاروں لاشیں، لاکھوں مہاجر اور عرب غیرت کا خون بہتا رہا۔ ان جنگوں میں قومیں ٹوٹی، بادشاہ رسوا ہوئے اور اسرائیل ہر بار مزید طاقتور ہوتا چلا گیا۔ یہ جنگیں صرف توپ، ٹینک اور جہاز کی نہیں تھی، یہ میڈیا، سفارت، جاسوسی اور نظریاتی میدان کی بھی جنگیں۔ عرب ممالک کے پاس جذبہ تھا مگر قیادت بکھری ہوئی۔ جب اسرائیل کے پاس منصوبہ، اتحاد اور عالمی طاقتوں کی مکمل پشت پناہی تھی، ہر جنگ کے بعد نقشہ بدلا، لیکن جو چیز نہیں بدلی وہ تھا فلسطین کا درد، ان کی جلا وطنی اور ان کے حق واپسی کا کچلا ہوا خواب۔ جب گولیاں تھک گئی، جب لاشوں کا حساب باقی نہ رہا، جب جنگیں جیتنے والے بھی زخموں سے چور ہو گئے، تب عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا کھیل شروع کیا، امن کے نام پر فلسطین کے اصل حق کو دفن کرنے کا کھیل۔ یہ امن نہیں تھا، یہ مجبوریوں کا سودا تھا، وہ معاہدے جن میں قوموں نے اپنے نظریات، اپنے وعدے اور کبھی کبھی اپنی غیرت تک گروا رکھ دی۔ 1979 میں مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا، کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا اور انوار سادات کو اپنے ہی عرب بھائی غدار کہنے لگے۔ 1993 میں PLO نے اوسلو معاہدہ کیا مگر فلسطینی زمین کم، چیک پوسٹیں زیادہ ملی۔ 2020 میں عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل سے ہاتھ ملایا اور فلسطینی عوام تنہا ہوتے گئے۔ یہ معاہدے صرف امن کے نہیں تھے، یہ سیاسی تنہائی، معاشی دباؤ اور مغربی ایجنڈے کی کامیابی کے اعلان تھے جنہیں فلسطینی شہداء کی لہو نے تاریخ میں جگہ دی۔ اب ان کے قائدین ان قاتلوں سے مسکرا کر معاہدے کر رہے تھے، سلامی، ہاتھ ملانا، سفارت خانے کھولنا، مگر مسجد اقصی اب بھی قید میں ہے۔ یہی سوال آج بھی زندہ ہے، کیا یہ معاہدہ امن لا رہے ہیں یا مزاحمت کو دفن کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی پر فلسطین کا وجود مٹا نہیں، لیکن جو بچا وہ ایک زخمی لاش تھی جو سانس تو لے رہی تھی مگر ہر لمحہ کچلی جا رہی تھی۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے جو قبضے کیے وہ آج تک ختم نہیں ہوئے۔ مشرقی یروشلم اور غزہ، یہ مغربی کنارے علاقے فلسطین کے لیے صرف نقشے میں باقی رہ گئے۔ حقیقت میں وہاں اسرائیلی فوجیں، ٹینک، دیواریں،
اور چیک پوسٹیں کھڑی ہوئی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر گھروں پر چھاپے، بچوں کی گرفتاریاں، زیتون کے باغ جلا دینا، مساجدوں کی بے حرمتی اور معصوموں کے سروں پر چلتی گولیاں، یہ صرف قبضہ نہیں، یہ ایک پوری قوم کی اجتماعی سزا ہے۔ یہ قبضہ صرف زمین کا نہیں، یہ ذہن، شناخت، عزت اور مستقبل پر حملہ ہے، اور دنیا یا تو خاموش ہے یا اسرائیلی بیانیے کی ترجمے کر رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اسرائیل، جو دنیا کے لیے ایک عسکری طاقت اور سفارتی چالاکی کی علامت سمجھا جاتا تھا، خود اپنے اندر سے ٹوٹنے لگا۔ 2020 سے 2025 تک اسرائیل کسی بیرونی جنگ سے نہیں بلکہ اپنی سیاسی نظام، عدلیہ اور عوامی اعتماد کے بحران سے لڑ رہا ہے۔ مرکز میں بنیامین نیتن یاہو، ایک ایسا نام جو اسرائیل کی سیاست میں طاقت، ضد اور سازش کا نشان بن چکا ہے۔ 2022 میں وہ ایک بار پھر وزیر اعظم بنے، مگر اس بار ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئے انتہائی مذہبی شدت پسند اور قوم پرست گروہ، جنہوں نے جمہوریت کے اصولوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اصل طوفان آیا عدالتی اصلاحات کے نام پر۔ نیتن یاہو کی حکومت نے کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کیے جائیں تاکہ عدالت حکومت کے فیصلوں کو کالا دم نہ کر سکے، اور یہ وہ لمحہ تھا یا پورا اسرائیل سڑکوں پر آ گیا۔ ہر شہر مظالموں سے لرز اٹھا، فوجی افسران مستعفی ہوئے، عدالتیں پریشان، معیشت غیر مستحکم، اور عوام کا نعرہ یہ جمہوریت کی بچاؤ کی جنگ ہے۔ یہ اندرونی جنگیں صرف اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ اس بنیادی سوال پر اسرائیل کی تقسیم تھی کہ یہ ریاست ایک جمہوری ملک ہے یا صرف ایک یہودی طاقت کا قلعہ۔ اسی سیاسی بحران نے اسرائیل کو کمزور کر دیا، مگر وہیں پرانا حربہ پھر استعمال ہوا۔ باہر دشمن تراشو، فلسطین پر حملہ کرو اور اندرونی اختلاف کو خاموش کرو، اور یوں ایک بار پھر سیاسی کشمکش کا رخ غزہ کی بستیوں، مغربی کنارے کی گلیوں اور مسجد اقصی کے دروازوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو نیکسٹ ٹائم۔